حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہوا، حضور کی زیارت کے بغیر جو دل نہیں لگتا تھا، اب مدینے میں مجنون اور دیوانہ بن کے پھرنے لگے اور لوگوں سے کہتے تھے لوگوں بتاؤ مجھے حضور کہاں ہے۔ ہر گلی گلی جا کے لوگوں سے پوچھتے بتاؤ لوگوں حضور کہاں ہے، اگر کسی کو پتا ہو میرے محبوب کا تو بتاؤ میں بھی ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں سے پوچھتے، پھر دل نہیں لگا مدینے میں۔ پھر ملک شام میں واریا ایک علاقہ، وہاں تشریف لے گئے۔ کچھ عرصہ بیتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی۔ فرمایا بلال کیسی جفا ہے یار، کتنے دن ہو گئے ہمارے پاس تو آئے ہی نہیں، بس رات کا وقت تھا، اٹھے اور جوتا بھی نہیں پہنا، سواری پہ سوار ہوئے مدینے کا سفر کیا۔ اب مدینے میں حاضر ہوئے تو کوئی اور جگہ مقام نہیں، کسی بیلی دوست سے نہیں ملے، سیدھے جا کے حضور کے روضہ انور پر گر گئے اور اپنے چہرہ مبارک پر روضہ رسول کی خاک ملنے لگے اور رونے لگے۔ صحابہ کرام کو پتہ چلا تو صحابہ کا ہجوم ہو گیا، آج عاشق رسول آیا ہے، آج مؤذن رسول آیا ہے، ہو نہ سکے تو حضور کے وقت کی اذان ہی سن لیں، حضور کا زمانہ یاد آ جائے۔ سب نے سفارش کی، پر جناب بلال نے عرض کیا کہ نہیں، اب ہمت نہیں ہے، حضور کے زمانے کی اذان اب نہیں سنا سکتا، ہمت نہیں۔ بس اتنے میں شہزادگان بھی حاضر ہو گئے، وہ بھی تشریف لے آئے۔ حضور کے شہزادے جناب حسنین کریمین تشریف لے آئے، ان کو پتہ چلا تو وہ بھی آ گئے اور آپ ان سے لپٹ گئے، ان سے پیار فرمانے لگے۔ تو انہوں نے بھی وہی سفارش کر دی کہ اے ہمارے چچا، اے بزرگ صحابی رسول، آج حضور کے زمانے کی اذان تو سنا دو۔ تو انہوں نے یہ اہل بیت اطہار کا پیار ہے، اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں اہل بیت اطہار سے پیار تو صحابہ نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، صحابہ کو اہل بیت کی محبت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اہل بیت اطہار نے جب ان کے فرزندان نے یہ عرض کیا تو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات کو نہ ٹال سکے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی چھت پر کھڑے ہو گئے جہاں حضور کے زمانے میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ بس اللہ اکبر کی جو صدا بلند ہوئی، لوگوں کے کانوں میں اذان پڑی، اہل مدینہ تو گھروں سے نکل کر دوڑ پڑے حضور کے روضہ مبارک کی طرف۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو لوگوں کی وہ بے صبری اس قدر بڑھ گئی کہ آہو بکا تھی۔ اہل مدینہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پہلے کبھی اتنی بلند آواز سے اہل مدینہ کو روتے نہیں سنا تھا جس طرح آج آہو بکا ہوئی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا گیا تو لوگ کہتے تھے دیکھو کہاں سے حضور تشریف لا رہے، آج حضور کے زمانے کی اذان ہو رہی ہے، حضور کی زیارت بھی نصیب ہو جائے۔ اور جو بندہ پڑھا کرتا تھا اذان اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا تو ان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا کرتے تھے، انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے جناب بلال، اور کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یوں کر کے پڑھا۔ آج جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو آج اشارہ کس طرف کرے؟ آج تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات طیبہ میں سامنے تشریف فرما نہیں ہے، بس پھر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اذان بھی آگے جاری رکھ سکے۔ جناب بلال کا یہ عشق ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خوشخبری سنائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا قیامت کے دن جناب بلال حبشی ایک جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر اذان پڑھیں گے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو سارے نبی اور ان کے سارے امتی کھڑے ہو کر بلال کی شان دیکھیں گے۔ فرمایا ایک اونٹنی پر جناب بلال سوار ہوں گے، اس کی کاٹھی سونے اور یاقوت سے بنی ہوگی، جناب بلال اس پر سوار ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں علم ہوگا، جھنڈا ہوگا، اور پورے زمانے کے عالم اسلام کے جتنے مؤذن ہوں گے، جس کسی نے ایک مرتبہ بھی اذان پڑھی ہوگی، فرمایا ان کے پرچم کے پیچھے لگ کے سارے ان کی سرداری میں جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ مقام ہے اذان پڑھنے والوں کا۔